دوستو، ایک بزرگ جو مراقبہ کے ذریعے لوگوں کے مسائل کی تشخیص اور علاج کرتے تھے، ان کے پاس ایک صاحب آئے جن کو یہ تکلیف تھی کہ 10 دن سے وہ اپنی پلکیں نہیں جھپکا پا رہے تھے اور نہ سو سکتے تھے اور نہ ہی رو سکتے تھے۔ تکلیف کی شدت اذیت بن گئی تھی۔ ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا مسئلہ ہے، اور سب ہاتھ کھڑے کر چکے تھے۔ اس لیے وہ ان بزرگ کے پاس حاضر ہوئے تھے اور اپنے مسئلے کے حل کے لیے ان سے دعا کروانے کے لیے آئے۔ بزرگ نے مراقبہ کیا مگر ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آیا۔ کافی کوششوں کے بعد کچھ سامنے نہ آیا تو مریض کو اگلے دن آنے کا کہا اور اس کا نام اور مسئلہ اپنے پاس لکھ لیا۔ عصر کے بعد پھر ان صاحب کے مسئلے پر بذریعہ مراقبہ غور کیا، لیکن سوائے دھندلے اور نامکمل تصویری خاکوں کے کچھ سمجھ نہ آیا۔ ایسا کم ہی ہوتا تھا کہ کسی کے متعلق کوئی رہنمائی نہ ملے۔ ضرور کوئی خاص بات تھی۔ آپ ذکر و اذکار میں مصروف ہو گئے اور اللہ سے خصوصی دعا کی کہ یا اللہ یہ معاملہ سلجھا دے۔ عشاء کے بعد پھر مراقبے میں گئے تو دیکھا کہ ایک طرف کچھ ہندو بیٹھے ہیں اور دوسری طرف مسلمان۔ ان مسلمان میں وہ شخص بھی بیٹھا نظر آیا جو پلکیں نہیں جھپکا پا رہا تھا۔ مسلمان اور ہندو دونوں مذاہب کے لوگ اپنے اپنے طریقے سے روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھے تھے۔ عشاء کے بعد پھر مراقبے میں گئے تو دیکھا کہ ایک طرف کچھ ہندو بیٹھے ہیں اور وہ اپنی پلکیں نہیں جھپکا پا رہا تھا، اور مسلمان اور ہندو دونوں مذاہب کے لوگ اپنے اپنے طریقے سے اپنا روزہ افطار کر رہے تھے۔ اس شخص نے اپنے ساتھ بیٹھے فرد سے کچھ کہا، جس پر انتظامیہ نے شخص کو سزا کے طور پر اٹھایا اور ہندو کے پاس جانے کو کہا۔ اس کے ساتھ ہی بزرگ کا مراقبہ ختم ہو گیا اور کافی دیر غور کرنے کے بعد کچھ سمجھ آنے لگی تھی۔ اسی بات پر غور کرتے کرتے وہ بزرگ نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ اگلے دن ضرورت مندوں میں وہ شخص بھی شامل تھا۔ اپنی باری آنے پر وہ شخص سامنے آ کر بیٹھا تو اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی آئی تھی۔ بزرگ نے خیریت دریافت کرنے کے بعد پوچھا کہ رمضان کے روزے کیسے گزرے آپ کے؟ ہمیشہ کی طرح اچھے گزرے، اس دفعہ بھی، اس نے جواب دیا۔ ہندو کے روزوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس پر اس نے کہا کہ میں کچھ سمجھا نہیں۔ اس نے حیرانی کا اظہار کیا، لیکن اس کی بیوی کی آنکھیں کسی خیال سے روشن ہو گئیں۔ شاید اسے بات کچھ سمجھ آ رہی تھی اور وہ بولی، ایک دن روزوں پر بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مذاق میں ایک بات کہی تھی کہ ہم سے اچھے تو ہندوؤں کے روزے ہیں، وہ پھل کھا سکتے ہیں روزے میں۔ بزرگ نے شخص کی طرف دیکھا تو اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ غلطی کا خیال آتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ اپنے رب سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ کچھ دیر بعد اسے احساس ہوا کہ اب وہ اپنی پلکیں بھی جھپکا پا رہا ہے۔ بزرگ بولے اور کہا، دیکھو بیٹا، اکثر ہماری پکڑ ہماری زبان کی وجہ سے ہی ہو جاتی ہے۔ مذاق میں کی گئی باتیں کب اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائیں ہم نہیں جانتے۔ ہماری ایسی ہی بے تکلفی میں کی گئی باتیں ہماری پکڑ کی وجہ بن جاتی ہیں۔ یہ پکڑ کسی جسمانی تکلیف کی صورت میں سامنے آتی ہے اور کسی کے لیے ذہنی تکلیف کی صورت میں۔ کسی کو دلی سکون حاصل نہیں تو کسی کی راتوں کی نیند غائب ہو جاتی ہے، اور کسی کے رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے تو کسی کے رشتوں میں اختلافات آ جاتے ہیں۔ اسلام کی ایک ایک بات اللہ کی مصلحت اور معرفت سے لبریز ہے، اور اللہ کا بتایا ہوا ہر اصول اور حکم کائنات کی بہترین عمل اور اصول ہے۔ ہم مذاق میں ہوں یا دہانی میں کچھ کہہ کر اللہ کے بنائے ہوئے اس اصول کی بے ادبی اور گستاخی کر بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے۔